کی چوتھی لائن ہے۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ وَلَقَدْ جَعَلْنَا فِي السَّمَاءِ بُرُوجًا وَزَيَّنَّاهَا لِلنَّاظِرِينَ وَحَفِظْنَاهَا مِنْ كُلِّ شَيْطَانٍ رَجِيمٍ۔ یہ جو رکوع ہے اس میں اللہ تعالیٰ نے اپنی قدرت کی بعض ایسی نشانیوں کا ذکر فرمایا جو کائنات میں پائی جاتی ہے، اور جو بھی بندہ ان نشانیوں میں غور کرتا ہے تو اسے ان نشانیوں کے خالق و مالک کی عظمت سمجھ آتی ہے، جن کو دلائل آفاق کہا جاتا ہے کہ کائنات میں اللہ تعالیٰ کی ذات پہ کون کون سے دلائل ہیں۔ اس کا ماقبل سے ربط یہ ہے کہ پہلے اللہ تعالیٰ نے مشرکین کے تعصب اور عناد کو بیان کیا تھا، اور اس رکوع کا اختتام اس سے ہوا تھا کہ وَلَوْ فَتَحْنَا عَلَيْهِمْ بَابًا مِّنَ السَّمَاءِ فَظَلُّوا فِيهِ يَعْرُجُونَ لَقَالُوا إِنَّمَا سُكِّرَتْ أَبْصَارُنَا بَلْ نَحْنُ قَوْمٌ مَسْحُورُونَ، کہ اگر ہم ان کے لیے کوئی آسمان کی طرف دروازہ بھی کھول دیں اور وہ اس پر چڑھ کر آسمان کی طرف چلے جائیں، وہاں اللہ کے نظام کو دیکھیں، وہاں فرشتوں کو دیکھیں، تو پھر بھی وہ مانیں گے نہیں، بلکہ وہ کہیں گے کہ ہماری آنکھوں پر جادو کر دیا گیا ہے، اور ہم ایسے لوگ ہیں جنہیں جادو سے واسطہ پڑا ہوا ہے۔ یعنی اتنے ضدی ہیں کہ اگر اپنی آنکھوں سے بھی فرشتوں کو دیکھ لیں تو تب بھی نہیں مانیں گے۔ اب اللہ تعالیٰ نے یہاں پر اپنی قدرت کی نشانیوں کو بیان فرمایا کہ تاکہ لوگوں پر یہ بات واضح ہو جائے کہ اگر کوئی بندہ اللہ تعالیٰ کی ذات کو ماننا چاہتا ہے تو کائنات کا ذرہ ذرہ اس کی عظمتوں کی گواہی دے رہا ہے، اس کی شانوں کو بیان کر رہا ہے، اور اگر نہیں ماننا چاہتا تو اپنی آنکھوں سے فرشتے دیکھ کر بھی وہ کہہ دیتا ہے کہ مجھ پہ جادو کر دیا گیا ہے۔ اس کی وجہ یہ ہے کہ مانتا تو وہ ہے جو ماننا چاہتا ہے، اگر کوئی ماننا ہی نہیں چاہتا تو صرف دلائل اس کے ماننے کے لیے کافی نہیں ہوتے۔ تو اس ربط میں اللہ رب العزت نے بعض اپنی قدرت کی نشانیوں کو بیان فرمایا۔ ارشاد فرمایا وَلَقَدْ جَعَلْنَا فِي السَّمَاءِ بُرُوجًا، وَلَقَدْ اور تحقیق، جعلنا ہم نے بنا دیے، فی السماء آسمان میں، بروجن برج، وزیناها للناظرین، وزینا اور ہم نے سجا دیا، ہم نے مزین کر دیا انہیں، ہا کا مرجع ہے بروج، ہم نے انہیں مزین کر دیا للناظرین دیکھنے والوں کے لیے۔ یہاں پر بروج کا جو لفظ ہے یہ اس کا اصلی معنی ہوتا ہے ظاہر ہونا۔ تبرج الجاہلیہ کہا جاتا تھا جب ایک عورت نمود و نمائش کرتی تھی زمانہ جاہلیت میں، جو فرمایا گیا بلا تبرج الجاہلیت الاولیٰ، اور جاہلیت اولیٰ کی طرح تبرج نہ کرو، یعنی اپنے آپ کو نمایاں کرنا، اپنے آپ کو ظاہر کرنا۔ تو برجا کا یا برج کا لفظی معنی ہے ظاہر ہونا، اور پھر یہ لفظ ہر اس چیز کے لیے استعمال ہونے لگا جو بڑی دور سے نظر آ جائے، جیسے قلعہ بنا ہوا نظر آ گیا تو وہ بھی برج ہے، ایک ستارہ نظر آ گیا تو وہ بھی برج ہے،
یعنی ہر وہ چیز جو دور سے نظر آ جائے اس کو برج کہا جاتا تھا۔ اب یہاں پر اللہ پاک نے فرمایا کہ ہم نے آسمان میں برج بنائے۔ یہاں برج سے کیا مراد ہے؟ یا تو اس سے مراد بڑے بڑے ستارے ہیں، یعنی ویسے تو ستارے ان گنت ہیں نا، لیکن بعض ستارے ایسے ہیں جو بہت بڑے ہیں، تو یہاں پر جو بالکل واضح ستارے ہو جاتے ہیں ان کو برج کہا گیا۔ اور جو علم فلکیات والے ہیں انہوں نے برج کے لفظ کو ایک خاص معنی میں استعمال کیا۔ انہوں نے یہ دیکھا کہ جو چاند ہے یہ اپنی منزلیں کس طریقے سے پوری کرتا ہے، تو انہوں نے اس لحاظ سے 12 ستاروں کو برجوں کا نام دیا۔ تو کیونکہ یہ علم فلکیات وغیرہ جو ہے یہ بعد کے علوم ہیں، اس لیے مفسرین نے یہاں پر بروج سے مراد بڑے بڑے ستارے لیے ہیں۔ مراد یہ ہے کہ اللہ رب العزت نے آسمان میں بڑے بڑے ستارے بنا دیے، وَزَيَّنَّاهَا لِلنَّاظِرِينَ، اور ہم نے انہیں سجا دیا دیکھنے والوں کے لیے۔ مراد یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ نے آسمان میں ستارے بنائے۔ یہ آواز زیادہ اونچی تو نہیں ہے؟ آواز زیادہ اونچی تو نہیں ہے آپ کی طرف سے؟ وَزَيَّنَّاهَا لِلنَّاظِرِينَ، اور ہم نے انہیں سجا دیا دیکھنے والوں کے لیے۔ یعنی ہم نے بے ہنگم ستارے نہیں بنائے، بلکہ ہم نے ستاروں کو ایسا بنایا ہے جن کا حسن و جمال اللہ کے جمال کو ظاہر کرتا ہے۔ رات کی تاریکی میں جب ستارے آسمان پہ چمک رہے ہوتے ہیں تو آسمان کا حسن جو ہے اس کو بندہ لفظوں میں بیان نہیں کر سکتا۔ تو اللہ پاک نے یہاں پر ستاروں کی زینت کا ذکر فرمایا۔ پھر فرمایا فَحَفِظْنَاهَا مِنْ كُلِّ شَيْطَانٍ الرَّجِيمٍ، حفظنا ہم نے محفوظ کر لیا، ہاں انہیں، من کل شیطان ہر شیطان سے، رجیم جو دھتکارا گیا ہے، ہم نے اسے ہر دھتکارے ہوئے شیطان سے محفوظ کیا۔ الا من استرک السمع، سرق کہتے ہیں چوری کرنا، عربی زبان میں سارق چور کو کہتے ہیں۔ اس طرح کا یعنی یہ عربی زبان کا ایک قانون ہوتا ہے کہ جب لفظ میں اضافہ ہو جائے تو معنی میں بھی شدت آ جاتی ہے۔ یعنی سمعہ کا معنی ہے اس نے سنا، جب سمعہ کو استمع کر دیا اس کا معنی اس نے بڑے غور سے سنا۔ اسی طریقے سے یہ سرقہ کا معنی چوری کرنا، جب اس پہ اس طرح کا اس کو کر دیا تو پھر مطلب یہ ہے کہ بڑے ایک ڈھنگ سے چوری کرنا اور بڑے ایسے طریقے سے چوری کرنا کہ جسے محسوس نہ کیا جا سکے۔ الا من استرک، مگر جو چوری کرتا ہے، السمع سننے کو، یعنی کسی بات کو جو سن کر چوری کرنا چاہتا ہے، میں اس کا مفہوم عرض کرتا ہوں، فَأَتْبَعَهُ شِهَابٌ مُبِينٌ، فَأَتْبَعَهُ پس اس کا پیچھا کرتا ہے، شہاب ستارہ یعنی بہت چمکنے والا ستارہ، مبین جو بالکل واضح ہوتا ہے۔ مراد یہ ہے کہ مگر جو کچھ سماعت چوری کرنا چاہے تو اس کا تعاقب کرتا ہے ایک بہت بڑا چمکنے والا ستارہ۔ اب پہلی بات یہ ہے کہ اللہ رب العزت نے فرمایا کہ وَحَفِظْنَاهَا مِنْ كُلِّ شَيْطَانٍ الرَّجِيمٍ، کہ ہم نے یہ جو ستارے بنائے ہیں، جو اپنا نظام بنایا ہے، تو کسی شیطان کی اور کسی سرکش کی یہ ہمت نہیں ہے کہ وہ ہمارے نظام میں کوئی درم برم کر سکے ان کو، یا کوئی بھی ان میں رخ نہ ڈال سکے۔ یعنی اللہ رب العزت نے ایک سورج کا نظام بنایا ہے، ایک چاند کا نظام بنایا ہے، ایک ستاروں کا نظام بنایا ہے، تو کسی سرکش جن کی، کسی سرکش چیز کی
یہ ہمت نہیں پڑتی کہ وہ اللہ کے نظام میں ذرا برابر بھی تبدیلی کر سکے۔ اللہ پاک نے جیسے بنایا ہے اللہ پاک نے اس کو محفوظ کیا ہے۔ آگے فرمایا الا من استرک السمع فاتبعہ شہاب مبین، مگر جو کچھ سننے کی بات کو چوری کرنا چاہے تو اس کا پیچھا کرتا ہے بڑا روشن چمکنے والا ستارہ۔ اس سے مراد کیا ہے؟ اس سے مراد یہ ہے کہ آسمان پر اللہ تعالیٰ فرشتوں کے ایک حکم دیتا ہے کہ کائنات میں اس طریقے سے کیا جائے۔ حدیث پاک میں آتا ہے کہ جب اللہ تعالیٰ ایک حکم دیتا ہے تو اللہ تعالیٰ کے جلال کی وجہ سے فرشتوں پر ایک مدہوشی کی کیفیت طاری ہو جاتی ہے۔ پھر سب سے پہلے جبریل ہوش میں آتے ہیں، پھر مقرب فرشتے ہوش میں آتے ہیں، پھر دوسرے فرشتے ہوش میں آتے ہیں اور وہ ڈرتے ہوئے پوچھتے ہیں کہ ہمارے عظمت والے رب نے کیا حکم دیا ہے، ہمارے عظیم رب نے کیا حکم فرمایا ہے۔ تو پھر اللہ تعالیٰ نے جو حکم دیا ہوتا ہے اس کی آواز ساتوں آسمانوں میں سنائی دیتی ہے۔ اب یہ تھا کہ کچھ شیاطین جو تھے وہ آسمان کے قریب چلے جاتے تھے اور کوئی بات ان کے کان میں پڑ جاتی تھی اور پھر وہ واپس آ کر اپنے کاہنوں کو وہ بات بتا دیتے تھے اور اپنے پاس سے کئی باتوں میں اضافہ کر دیتے تھے۔ لیکن جب رسول کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کی بعثت ہوئی تو پھر ان کا آسمانوں کے قریب جانا بھی منع کر دیا گیا، اور جب وہ آسمان کے قریب جاتے تھے تو آگ کا ایک شعلہ ان کا پیچھا کرتا تھا۔ وہ جو سورہ جن میں ذکر ہے نا، انہوں نے کہا کوئی بات ہے، یعنی زمین پر کوئی بات ہوئی ہے جو پہلے کبھی نہیں ہوئی، اور پھر وہ نکلے کہ کیا بات ہوئی ہے۔ تو پھر انہوں نے وادی نخلہ میں سرکار کو قرآن کریم کی تلاوت کرتا ہوا سنا۔ پھر انہوں نے وادی نخلہ میں جو مسجد، اب تو وہاں پر مسجد ہے جس کو مسجد جن کہا جاتا ہے، وہاں سرکار فرض کی نماز یا فجر کی نماز پڑھ رہے تھے اور انہوں نے قرآن مجید کو سنا۔ پھر ان کو یہ بات سمجھ آئی کہ اللہ تعالیٰ کے اس نبی کا ظہور ہو گیا ہے جس وجہ سے ہمارا آسمانوں پر جانا روک دیا گیا ہے، یعنی اس کا پس منظر یہ ہے۔ اب یہ سوال پیدا ہوتا ہے کہ جب اللہ تعالیٰ نے انہیں اپنے آسمانوں کو محفوظ کر لیا ہے تو کیا اللہ تعالیٰ اپنے راز کی حفاظت نہیں کر سکتا تھا جو یہ قریب جا کے اس کو سن لیتے تھے؟ تو بات یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ اس کی حفاظت کرنے پر پوری طرح قادر ہے، لیکن جیسے اللہ تعالیٰ نے انسان کو ایک اختیار دیا ہے ایک حد تک، یعنی اگر اللہ تعالیٰ چاہے تو کیا وہ بندوں سے اپنی نافرمانی بند نہیں کروا سکتا؟ کیا وہ بندوں سے اپنی نافرمانی روک نہیں سکتا؟ کسی بندے کی جرت ہے کہ وہ اللہ تعالیٰ کی نافرمانی کرے؟ لیکن اللہ تعالیٰ کا یہ ضابطہ ہی نہیں ہے۔ جو ارشاد فرمایا وَلَوْ شَاءَ رَبُّكَ لَآمَنَ مَنْ فِي الْأَرْضِ كُلُّهُمْ جَمِيعًا، اگر تیرا رب چاہتا تو سارے زمین والے مسلمان ہو جاتے۔ اس کا مطلب کیا ہے کہ اللہ تعالیٰ نے اگر وہ طاقت استعمال کرنا چاہے تو کسی میں جرت نہیں ہوگی کہ وہ اللہ تعالیٰ کی نافرمانی کرے، لیکن اللہ تعالیٰ نے انسان کو اختیار دیا ہے۔ اللہ تعالیٰ نے انسان کو اختیار دے کے آزمایا ہے کہ تم اختیار کو پا کے میری بندگی کرتے ہو یا میری نافرمانی کرتے ہو۔ تو جس طرح اللہ تعالیٰ نے اختیار دیا ہے انسانوں کو، اسی طرح کچھ اختیار انہیں بھی دیا گیا تھا، منع کر دیا گیا تھا لیکن اختیار دیا گیا تھا، تو وہ اپنے اختیار کا غلط استعمال کرتے ہوئے اسے سننے کی کوشش کرتے تھے۔ تو جب سرکار کی بعثت ہوئی ہے تو سرکار کے صدقے میں اللہ تعالیٰ نے ان کا آسمانوں کی طرف جانا ہی منع کر دیا کہ آگ کا ایک شعلہ آ کے اور ان پر گرتا تھا اور وہ انہیں بھسم کر دیتا تھا۔ تو اللہ رب العزت نے ارشاد فرمایا اگر کوئی ایسا کرتا ہے تو ایک شعلہ جو ہے وہ اس کا پیچھا کرتا ہے،
یہ اللہ تعالیٰ نے آسمان میں پائی جانے والی اپنی نشانیوں کی طرف توجہ دلائی۔ اب اللہ تعالیٰ نے زمین میں پائی جانے والی اپنی نشانیوں کو بیان فرمایا۔ فرمایا وَالْأَرْضَ مَدَدْنَاهَا، یعنی ایک تو آسمان ہے نا، ہم نے اسے بنایا، ہم نے اسے ستاروں سے مزین کر دیا، ہم نے اس کی حفاظت کا اہتمام کیا، ہم نے اس میں حسن و جمال رکھا، اور پھر فرمایا اور ہم نے زمین کو، اور زمین مددناہا، ہم نے اسے پھیلا دیا، وَأَلْقَيْنَا فِيهَا رَوَاسِيَ، القینا، القا ہوتا ہے پھینک دینا کسی چیز کو، ڈال دینا کسی چیز کو، رواسیہ راسیتن کی جمع ہے، اس کا معنی ہے بلند و بالا پہاڑ، یعنی ہم نے زمین کو بنایا، اور زمین کو بنا کے ایسا نہیں بنا دیا کہ زمین ڈولتی رہے، بلکہ ہم نے زمین کو استحکام بخشنے کے لیے فلک بوس پہاڑ اس پہ قائم کر دیے۔ فلک بوس پہاڑ، وہ 30ویں پارے میں فرمایا گیا کہ ہم نے پہاڑوں کو زمین کی میخیں بنا دیا، اوتادن، میخیں بنا دیا، یعنی جیسے ایک میخ لگ جائے نا، کوئی چیز لٹک رہی ہے اس پہ میخ لگا دی تو اس کو استحکام مل جاتا ہے، تو زمین ڈولتی تھی، اللہ تعالیٰ نے پہاڑ قائم کر کے اس کے اضطراب کو اور اس کی حرکت کو بند کر دیا۔ مراد یہ ہے کہ ہم نے زمین کو بنایا اور پھر زمین کے استحکام کا اہتمام فرمایا، اور ہم نے پہاڑوں کو اس پر گاڑ دیا، اور پہاڑوں کو ہم نے اس پر قائم کر دیا۔ اب آپ دیکھیں، اس سے ایک چیز تو یہ ثابت ہوتی ہے کہ اللہ تعالیٰ نے ایسا اہتمام فرمایا، اور آپ کہیں گے کہ زمین پر تو زلزلے بھی آ جاتے ہیں۔ زلزلے اس لیے آ جاتے ہیں کہ جن لوگوں کا یہ خیال ہے نا کہ سارا کچھ فطرت کے تحت چلتا ہے، کوئی خدا کا نظام اس میں کار فرما نہیں ہے، تو ان کے اس خیال کو غلط کر دیا جاتا ہے زلزلوں کے ساتھ۔ یعنی وجہ یہ ہے کہ فطرت جو ہوتی نا، فطرت کبھی بھی اپنے نتیجے سے پیچھے نہیں ہٹی، یعنی یہ کبھی نہیں ہو سکتا کہ آگ تو ہو لیکن گرم نہ ہو، برف تو ہو لیکن ٹھنڈی نہ ہو، یہ نہیں ہو سکتا۔ اگر زمین کسی فطرت کے نظام کے تحت قائم ہوتی تو وہ ہمیشہ وہ قائم ہوتی، اس میں کبھی اضطراب اور زلزلہ نہ آتا، لیکن کبھی اللہ تعالیٰ اپنی قدرت کو دکھانے کے لیے زلزلے پیدا کر دیتا ہے تاکہ لوگ اس بات کو سمجھ لیں کہ زمین محض کسی فطرت کے تحت نہیں کھڑی ہوئی، بلکہ یہ اللہ کے حکم کے ساتھ قائم ہے۔ جب وہ چاہتا ہے تو اس کو استحکام دے دیتا ہے، اور جب چاہتا ہے تو اسے ہلا کے رکھ دیتا ہے۔ تو جو زلزلے آتے ہیں وہ انسان کے اس غلط فہمی کو ختم ان سے کر دیا جاتا ہے کہ زمین اللہ تعالیٰ کے حکم سے قائم ہے، ایک بات۔ دوسری بات یہ ہے کہ یہ فطرت کا نظام ہے۔ دیکھیں، ایک انسان فطرت کے جتنا قریب رہتا ہے اتنا ہی اس کے لیے بہتر ہوتا ہے۔ یعنی اب انسان یہ تو نہیں کر سکتا، مثلا ایک جانور کا گوشت ہے، یہ تو نہیں ہو سکتا کہ وہ کچا گوشت کھا جائے گا، ظاہر ہے وہ اسے بھونے گا، اس میں وہ کچھ مرچ مسالے بھی ڈالے گا، لیکن یہ چیزیں ایک حد تک ہونی چاہیے۔ جب انسان فطرت سے انحراف کرتا ہے تو اس کا نتیجہ ہمیشہ نیگیٹو نکلتا ہے اور اسے بڑے نقصان کا سامنا کرنا پڑتا ہے۔ اب دیکھیے کہ کوئی بھی چیز ہے، جب اسے فطرت سے ہٹا دیا جاتا ہے تو پھر اسے مثلا انسان کی ایک باڈی ہے، اس کے کچھ تقاضے ہیں۔ اگر بندہ کسی مصنوعی طریقے سے، مثلا نیند ہے، ممکن ہے کوئی ایسی انجیکشن ایجاد ہو جائے یا ہو گیا ہو کہ بندہ یوں ہی لگا لے گا اس کو نیند آ جائے گی، یا وہ یعنی اس کی تھکاوٹ اتر جائے گی۔ اللہ پاک نے تو تھکاوٹ کو اترنے کا ذریعہ نیند کو بنایا ہے نا۔
اب اگر کوئی بندہ ایسا انجیکشن لگا لے کہ اس کی نیند، اس کی جو تھکاوٹ ہے وہ ختم ہو جائے، تو وہ اپنی فطرت سے انحراف کر رہا ہے۔ اگر وہ سوئے گا نہیں اور اس کے ذریعے سے اس کو کرنا چاہے گا تو نتیجتاً اس کی باڈی ٹوٹ پھوٹ کا شکار ہو جائے گی۔ اللہ تعالیٰ نے کائنات پر جو پہاڑ بنائے تھے نا، یہ بنائے تھے زمین کو استحکام بخشنے کے لیے، اور یہ میرے رب کا طریقہ ہے۔ میرا خدا زمین کو استحکام بخشنے کے لیے پہاڑوں کی مضبوطی کا محتاج نہیں ہے، اس کا امر کن ہی کافی ہے اس کو استحکام بخشنے کے لیے، لیکن اس کا ایک نظام ہے، دنیا عالم اسباب ہے، یا ہر کام ایک سبب کے تحت ہوتا ہے۔ تو اللہ تعالیٰ نے پہاڑ بنا دیے، سبب بنا دیا زمین کے استحکام کا۔ اب جب انسانوں نے پہاڑوں کو کاٹنا شروع کر دیا اور بے تحاشا کاٹنا شروع کر دیا تو اس کا نقصان ہوگا جو انسانوں کو اٹھانا پڑے گا۔ اللہ نے درخت لگائے ہیں، یہ بھی ایک زمین کا نظام ہے۔ جب درختوں کو کاٹ دیا جائے گا تو لازمی طور پہ انسان کو اس کا نقصان اٹھانا پڑے گا اور وہ ماحولیاتی آلودگی ہوگی۔ فصلیں ہوتی ہیں، یہ بھی ماحول کو برقرار رکھنے کا ایک ذریعہ بنتی ہیں۔ تو میں یہ عرض کرنا چاہتا ہوں کہ بندے نے جب بھی فطرت سے انحراف کیا ہے تو اسے اس کا نقصان اٹھانا پڑا ہے۔ اب جو تباہیاں آتی ہیں اس میں بہت سا دخل انسان کا بھی ہے، انسان کے اعمال کا بھی ہے کہ اس نے فطرت سے انحراف کر لیا ہوتا ہے۔ تو اللہ رب العزت نے فرمایا کہ ہم نے زمین کو بنا کے اس کو استحکام بخشنے کے لیے اس پر پہاڑوں کی میخیں ٹھوک دی تھی تاکہ یہ ڈولتی نہ رہے، اور پھر فرمایا وَأَنبَتْنَا فِيهَا مِن كُلِّ شَيْءٍ مَوْزُونٍ، انبتنا ہم نے اگا دیے، فیہا اس میں، من کل شیء ہر چیز کو اگایا، موزون ایک وزن کی ہوئی چیز کی طرح، یعنی موزون جو ہے نا، اس کا ایک مطلب تو یہ لیا گیا ہے کہ وَأَنبَتْنَا فِيهَا مِن كُلِّ شَيْءٍ مَوْزُونٍ، کہ ہم نے زمین کو پیدا کر کے اپنی حکمت سے ناپ تول کے ہر چیز کو پیدا کیا ہے۔ یعنی اللہ تعالیٰ نے زمین، جتنے انسان اللہ تعالیٰ زمین پہ بھیجتا ہے نا، میرا رب ان کا رزق بھی پیدا کرتا ہے۔ اگر لوگ بھوکے مر جاتے ہیں نا، اس لیے نہیں مرتے کہ اللہ نے رزق ان کا کم کر دیا ہے، اس لیے کرتے ہیں کہ امیر ان کا رزق چھین لیتے ہیں، استحصال ہو جاتا ہے ان کا۔ ورنہ وہ جو اقبال نے کہا تھا، جس کھیت سے داکاں کو میسر نہ ہو روزی، اس کھیت کے ہر خوشہ گندم کو جلا دو۔ اللہ تعالیٰ کا نظام یہ ہے کہ وہ بندے کو زمین پر بعد میں بھیجتا ہے، میرا خدا اس کا رزق پہلے پیدا کرتا ہے۔ یعنی خدا کے نظام میں یہ نہیں ہے کہ بندے بھوکے مر جائیں، بندے بھوکے اس وقت مرتے ہیں جب انسانوں کا رزق چھین لیتے ہیں، اور خدا نے جو ان کے نظام میں رکھا ہے اس کو وہ چھین کر ان کو بھوکا مار دیتے ہیں۔ تو موزون سے ایک چیز، یہ چیز مراد ہے کہ ہم نے اس میں سے ہر چیز اگائی ہے اور وزن کر کے اگائی ہے، کہ ہماری ان گنت مخلوقات جو ہے نا، ان کی روزی ہم نے زمین سے پیدا کر دی ہے۔ نہ جانے کتنی قسم کی مخلوقات ہیں، کس قسم کی ان کی روزی ہے، لیکن میرے رب نے سب کی روزی کا اہتمام کیا ہے۔ موزون سے ایک چیز یہ مراد ہے، اور دوسری یہ چیز مراد ہے، مثلا پانی ہے۔ اب پانی کے بھی تو کچھ وہ حصے ہوتے ہیں نا، وہ جو اس کا یہ کیمسٹری والے کہتے ہیں کہ H2O اس کا فارمولہ ہے، H2O کہ ہائیڈروجن کے 2 اور آکسیجن کا 1 پانی بن جاتا ہے۔ اگر یہ اللہ تعالیٰ یہ وزن آگے پیچھے کر دے تو پانی زہر بن جائے۔ اللہ پاک نے جو کچھ بھی پیدا کیا ہے اس میں ہر چیز کو اتنا رکھا جتنی انسان کو اس کی ضرورت ہے۔ اگر میرا خدا آم میں اس مقدار کو بدل دیتا تو آم میٹھا نہ ہوتا، زہر بن جاتا۔ اللہ پاک فرماتا ہے ہم نے ہر چیز کو پیدا کیا ہے، اور ہر چیز میں اس کے اجزاء اتنے ہی رکھے ہیں جتنے میرے بندے کی بہتری کے لیے ہیں اور میرے بندے کا رزق بن سکتے ہیں۔
اللہ پاک نے ارشاد فرمایا کہ ہم نے زمین سے ہر چیز کو اگایا، من کل شیء موزون، اور ہر چیز کو وزن کیا ہوا پیدا کیا۔ پھر فرمایا وَجَعَلْنَا لَكُمْ فِيهَا مَعَائِشَ وَمَن لَّسْتُمْ لَهُ بِرَازِقِينَ۔ وَجَعَلْنَا، اور ہم نے بنا دیا، لَكُمْ تمہارے لیے، فیہا اس میں، معائش، یہ معیشت کی جمع ہے، اس کا معنی ہے سبب معاش۔ ہم نے زمین میں تمہارے لیے تمہارے معاش کے سبب پیدا کر دیے، یعنی ہم نے ایسا تمہیں پیدا نہیں کیا کہ تم زمین پہ جا کے بھوکے رہو یا زمین پہ تمہارے رزق کا بندوبست نہ ہو۔ ہم نے زمین میں تمہارے لیے تمہاری معیشت کے اسباب پیدا کر دیے۔ بہت سی چیزیں زمین سے اگتی ہیں، بہت سی چیزیں ایسی ہیں جو زمین سے اگتی ہیں، بندہ ان کو کسی شکل میں ڈھانپتا ہے۔ مثلا کپاس زمین سے اگتی ہے، اب اس کا جب کپڑا بنتا ہے تو نہ جانے اس سے کتنے بندوں کی روزی وابستہ ہو جاتی ہے۔ جب بندہ کوئی بھی صنعت کرتا ہے تو اس سے نہ جانے کتنے بندوں کی روزی وابستہ ہو جاتی ہے۔ تو اس سے مراد یہ ہے کہ لوگوں، ہم نے تمہیں زمین پہ بھوکا مرنے کے لیے نہیں بھیجا تھا، ہم نے تمہارے رزق کا مکمل بندوبست کیا تھا۔ یہ انسانوں کا جبر ہے کہ دوسرے انسان جو ہیں وہ مشکلات کا شکار ہو جاتے ہیں۔ تو ارشاد فرمایا ہم نے تمہارے لیے سامان معاش پیدا کر دیا۔ وَمَن لَّسْتُمْ لَهُ بِرَازِقِينَ، وَمَن، اور جو، لستم تم نہیں ہو، لہو جس کے لیے، برازقین رزق دینے والے۔ مراد کیا ہے کہ تمہارے لیے ہم نے اسباب معاش پیدا کر دیے، اور کچھ جانور وہ ہیں بندہ جن کی روزی کا سبب بنتا ہے۔ بندہ رازق نہیں ہے، بندہ گھوڑے کو کھلاتا ہے نا، یا اپنے جانور جو وہ پالتا ہے ان کو کھلاتا ہے، تو بندہ رازق نہیں ہے، رازق میرا رب ہے، جانوروں کا بھی بندوں کا بھی، لیکن بندہ صرف سبب بنتا ہے۔ آپ اس کو کہہ سکتے ہیں کہ بظاہر جس کے تم رازق ہو، کچھ ایسے جانور ہیں جس کا رزق تمہارے سبب سے تمہیں ملتا ہے، اور اللہ فرماتا ہے ہم نے ایسی بھی بے شمار مخلوقات پیدا کی ہے جس کو تم رزق نہیں دیتے، جس کا سبب تم نہیں بنتے، بس رب نے انہیں پیدا کیا ہے اور خدا ہی ان کی روزی کا اہتمام کرتا ہے۔ تم تو سمجھتے بھی نہیں ہو، تم چمٹیوں کو روزی دیتے ہو، تم کووں کو روزی دیتے ہو، تم جانوروں کے درندوں کو روزی دیتے ہو، تم پرندوں کو روزی دیتے ہو۔ وَمَن لَّسْتُمْ لَهُ بِرَازِقِينَ، یعنی کائنات ہم نے ایسی بنائی ہے کہ جن کے بارے میں تمہارا وہم و گمان بھی نہیں ہے، ہم ان کی روزی کا بھی بندوبست کرتے ہیں۔ تو قرآن مجید میں فرمایا وَكَيٍّ مِّن دَابَّةٍ لَّا تَحْمِلُ رِزْقَهَا اللَّهُ يَرْزُقُهَا وَإِيَّاكُمْ۔ اے لوگو، اور کتنے ہی ایسے پرندے ہیں، ایسے جانور ہیں جو اپنی روزی اٹھائے نہیں پھرتے، اللہ تعالیٰ انہیں بھی روزی دیتا ہے، اللہ تعالیٰ تمہیں بھی روزی دیتا ہے۔ ایک حدیث پاک میں آتا ہے اگر تم اللہ تعالیٰ کی ذات پہ اس طرح توکل کرو جس طرح پرندے توکل کرتے ہیں، صبح نکلتے ہیں بھوکے ہوتے ہیں اور شام کو آتے ہیں تو سیر ہو چکے ہوتے ہیں، تو فرمایا اگر تم اللہ کی ذات پہ توکل کرو جس طرح پرندے توکل کرتے ہیں تو خدا تمہیں ایسے روزی دے گا جیسے پرندوں کو دیتا ہے۔ انہوں نے کہا تھا کہ ویک بندیا آسمان تے اڑتے پنچھی کدی ویکھتے سہی کی کردے نے، ویک بندیا آسمان تے اڑتے پنچھی کدی ویکھتے سہی کی کردے نے، نہ وہ کردے رزق ذخیرہ نہ وہ بھوکے مردے نے۔ ویک بندیا آسمان تے اڑتے پنچھی کدی ویکھتے سہی کی کردے نے، نہ وہ کردے رزق ذخیرہ نہ وہ بھوکے مردے نے،
کدے کسے نے اڑدے پنچھی بھوکے مردے دیکھے نے، بندے کر دے رزق ذخیرہ بندے بھوکے مردے نے۔ مطلب کیا ہے کہ لوگوں ہم نے سب کی روزی کا اہتمام کیا ہے، تو لوگوں کوئی تو ہے جو پتھر میں کیڑے کو رزق دے دیتا ہے، کوئی تو ہے جو اتنی مخلوقات کو رزق دیتا ہے تم جن کا شمار نہیں کر سکتے۔ تو جو خدا ان سب کو پالتا ہے وہی تمہارا رب ہے، وہی تمہارا رازق ہے، وہی تمہارا خالق و مالک ہے۔ تو ارشاد فرمایا وَمَن لَسْتُمْ لَهُ بِرَازِقِينَ، اور ہم نے کتنے ہی ایسے مخلوقات پیدا کی ہیں جن کو تم رازق نہیں ہو، جن کو تم رزق نہیں دیتے۔ پھر فرمایا وَإِن مِّن شَيْءٍ إِلَّا عِندَنَا خَزَائِنُهُ وَمَا نُنَزِّلُهُ إِلَّا بِقَدْرٍ مَّعْلُومٍ۔ وَإِن مِّن شَيْءٍ، اور نہیں ہے کوئی بھی چیز، الا مگر عندنا ہمارے پاس ہیں، خزائنہ اس کے خزانے، یعنی کوئی بھی چیز ایسی نہیں ہے جس کے خزانے ہمارے پاس نہ ہوں۔ مراد کیا ہے کہ وہ غالباً حضرت امام زین العابدین نے فرمایا تھا کہ اگر بندوں کو یہ معلوم ہو جائے کہ میری روزی میری جد و جہد میں نہیں ہے، میرے رب کے پاس ہے، مجھے جد و جہد کرنے کا حکم دیا گیا ہے، میں کوشش کرتا ہوں، لیکن آل ان آل میں نہیں، آل ان آل میرے رب کا حکم ہے۔ اگر بندوں کو یہ معلوم ہو جائے کہ میری روزی میری جد و جہد میں نہیں، اللہ کے پاس ہے، تو پھر بندے اللہ کی طرف زیادہ رجوع کریں اور اللہ کو راضی کریں۔ ایسا نہیں ہوگا کہ وہ روزی میں لگے رہیں اور خدا کو بھول جائیں۔ مراد یہ ہے کہ ہمارے پاس ہر طرح کے خزانے ہیں، یعنی اگر کوئی بندہ ہم سے آ کر ہماری رحمت طلب کرتا ہے، ہم اس کو رحمت دے دیتے ہیں، جو ہماری محبت مانگتا ہے وہ دے دیتے ہیں، اور جو دنیا مانگتا ہے اس کو دنیا دے دیتے ہیں۔ مراد یہ ہے کہ ہمارے خزانوں میں کوئی کمی نہیں ہے، دیکھنا یہ ہے بندو تم مانگتے کیا ہو، تم اللہ سے طلب کیا چیز کرتے ہو۔ وَإِن مِّن شَيْءٍ إِلَّا عِندَنَا خَزَائِنُهُ، اور کوئی چیز ایسی نہیں ہے مگر ہمارے پاس ہے اس کے خزانے۔ پھر فرمایا وَمَا نُنَزِّلُهُ إِلَّا بِقَدَرٍ مَّعْلُومٍ، وَمَا نُنَزِّلُهُ، اور ہم اسے نہیں اتارتے، الا بقدر، مگر اتنی مقدار، معلوم جو ہم جانتے ہیں۔ یعنی خزانے ہمارے پاس ہیں لیکن خزانے تمہاری سمجھ کے مطابق نہیں اتریں گے، خزانے تمہاری حوث کے مطابق نہیں اتریں گے، خزانے اتنے اتریں گے جتنے ہم جانتے ہیں اور جو ہمارے علم کے مطابق جو تمہاری بہتری کے لیے ہے، خزانے اتنے اتریں گے۔ اس سے یہ چیز واضح ہوتی ہے کہ انسان کو چاہیے کہ وہ کوشش کرے، لیکن وہ یہ فیصلہ نہ کرے کہ یہ چیز مجھے کم کیوں ملی ہے، یہ چیز اس کو زیادہ کیوں ملی ہے، بلکہ انسان کا کام کوشش کرنا ہے، باقی خدا بہتر جانتا ہے کہ کس کے لیے کیا چیز بہتر ہے۔ بندے کے یعنی بندے کی اپنی سوچ کے مطابق کائنات نہیں چلتی، کائنات میرے رب کے علم محیط کے مطابق چلتی ہے، الا بقدر معلوم۔ پھر فرمایا وَأَرْسَلْنَا الرِّيَاحَ لَوَاقِحَ فَأَنزَلْنَا مِنَ السَّمَاءِ مَاءً فَأَسْقَيْنَاكُمُوهُ وَمَا أَنْتُمْ لَهُ بِخَازِنِينَ۔ ترجمہ دیکھ لیں، وَأَرْسَلْنَا الرِّيَاحَ، وَأَرْسَلْنَا اور ہم نے بھیجا، الریاح یہ ریحن کی جمع ہے۔ قرآنی استعمال میں ریاح کا لفظ یعنی جمع جب بھی آتا ہے رحمت بری ہواؤں کے لیے آتا ہے، اور ری اس کا واحد جب بھی استعمال ہوا ہے عذاب والی ہوا کے لیے آیا ہے، الریح الحقیم۔ ری کا لفظ قرآن میں جب بھی آیا
عذاب والی ہوا کے لیے آیا، اور ریاح کا لفظ قرآن میں جب بھی آیا رحمت والی ہواؤں کے لیے آیا۔ اب اللہ پاک نے اپنی ایک اور قدرت کو بیان کیا، فرمایا ہم ہواؤں کو بھیجتے ہیں لواقہا، یہ جو لواقع ہے نا، لقہا ناکا، اس سے یہ لفظ نکلا ہے، یہ لاقہن کی جمع ہے لواقع۔ لقہا ناکا کا مطلب یہ ہوتا ہے کہ اونٹنی حاملہ ہو گئی، تو لواقع اس کا لفظی معنی ہے حاملہ کرنے والی، یعنی یا تو اس سے مراد یہ ہے کہ ہم ہوائیں بھیجتے ہیں بادلوں کو بوجھل کر دینے والی، یعنی ہوائیں ایسی ہوتی ہیں جو بادلوں کو بوجھل کر دیتی ہیں اور پھر اللہ کی رحمت برستی ہے۔ وَأَرْسَلْنَا الرِّيَاحَ لَوَاقِحَ، ایک اس کا معنی یہ ہے، اور دوسرا اس کا معنی یہ ہے، اگر اس کے اصل پس منظر میں دیکھا جائے، وہ جو جس کو کہتے ہیں نا تعبیر نخل، یعنی ایک درخت کا شگوفہ کاٹ کے دوسرے درخت میں لگا دینا۔ جب سرکار مدینہ منورہ تشریف لے گئے تو کچھ لوگوں کو دیکھا کہ وہ کھجوروں کی تعبیر کرتے ہیں، تعبیر یعنی تے کے بعد حمزہ اور پھر بے یہ رے، یعنی ایک کھجور کا شگوفہ دوسرے میں لگا دینا تاکہ وہ پھل زیادہ دے۔ تو رسول کریم علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا تم یہ کیوں کرتے ہو، اس کی ضرورت تو نہیں ہے۔ تو انہوں نے عرض کیا اللہ کے رسول، اس سے کھجور زیادہ پھل دیتی ہے، یعنی ان کا خیال یہ تھا جس طریقے سے مرد اور عورت کے ملاپ سے بچہ پیدا ہوتا ہے، اس طریقے سے یہ کرنے سے، یہ شگوفہ دوسرے درخت میں لگانے سے اس کے پھل زیادہ ہوتے ہیں۔ اب رسول کریم علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا اس کی تو ضرورت نہیں تھی، آپ نے یہ کیوں فرمایا؟ پہلے اس پس منظر میں اس کو دیکھیں، پھر میں عرض کرتا ہوں کہ ہم نے ہواؤں کو بھیجا لواقہا، یعنی بار آور کرنے کے لیے، یعنی اللہ کے نظام ایسا ہے کہ درختوں میں بھی مذکر اور مؤنث پائے جاتے ہیں۔ ہواؤں کی وجہ سے اللہ تعالیٰ مذکر درخت کے جراثیم مؤنث درخت تک منتقل کرتا ہے، جس سے وہ درخت پھل دیتا ہے۔ یعنی یہ سائنس کہتی ہے نا کہ درختوں میں نر مادہ پائے جاتے ہیں، سائنس تو آج کہتی ہے نا، قرآن مجید کا یہ اشارہ پہلے سے موجود ہے۔ یعنی اللہ تعالیٰ ہواؤں کے ذریعے سے مذکر درخت کے جراثیم مؤنث تک منتقل کرتا ہے اور درخت پھل دیتے ہیں۔ اب سرکار نے یہ بات کیوں فرمائی؟ اس لیے فرمائی کہ جب میرا خدا سارے درختوں کا یہ عمل جو ہے وہ اللہ کی قدرت سے چل رہا ہے، ہواؤں سے چل رہا ہے، تو کھجور نے کیا قصور کیا کہ اس کا یہ نظام نہیں چلے گا؟ اس لیے تمہیں اس کی ضرورت نہیں ہے، تم بس درخت لگا دو، باقی خدا بہتر جانتا ہے اس نے پھل اس کو کس طریقے سے دینا ہے۔ یہ وہ بات تھی۔ اب عملی طور پہ کیا ہوا، لوگوں نے تو اس کو مناظرے کا وہ اور طریقے سے لے گئے نا، تو ہوا یہ کہ درختوں نے پھل کم دیے، تو صحابہ کرام نے عرض کی اے اللہ کے رسول یہ تو ہمارے پھل کم ہو گئے۔ آپ نے فرمایا تم ان کاموں کو بہتر جانتے ہو۔ یعنی ایک تو اس کا یہ مطلب ہے نا کہ اللہ تعالیٰ کے پیغمبر کا اصل فیلڈ دین ہوتا ہے، یہ دنیا کے کام نہیں ہوتا۔ اصل بات یہ تھی کہ انہیں چاہیے تھا، یعنی پھر میں وہی بات کروں گا جو میں آپ سے بارہا کہتا رہتا ہوں کہ صحابہ کرام کی تربیت مرحلہ بہ مرحلہ ہوئی ہے۔ اگر صحابہ کرام سے پہلے کوئی ایسی بات ہوئی جو عظمت والی نہیں تھی، تو جب میرے نبی کا کوئی بھی صحابی دنیا سے گیا تو اس طرح گیا کہ تمام عظمتیں سمیٹے ہوئے تھا۔ تو صحابہ کرام نے یہ بات کہہ دی، تو مفسرین محدثین کہتے ہیں جب ایک چیز کو اس کی فطرت سے ہٹا دیا گیا، دیکھیں نا اللہ تعالیٰ نے جو انسان کا اطمینان قلب ہے وہ موسیقی میں تو نہیں رکھا نا، وہ تو میرے رب نے اپنی یاد میں رکھا ہے۔ اب اگر ایک بندہ اپنا اس کو فطرت سے ہٹ کے موسیقی میں لگا لیتا ہے تو پھر کچھ وقت تو لگے گا نا اسے فطرت پر آنے کے لیے، کچھ وقت لگے گا نا اسے لوٹنے کے لیے۔ تو جو کھجوروں نے پھل کم دیا تھا
اس کی وجہ یہ نہیں تھی کہ سرکار کا تجزیہ صحیح نہیں تھا، اس کی وجہ لوگوں کا عمل تھا کہ انہوں نے کھجور کو فطرت سے ہٹا دیا تھا۔ اگر وہ 2-3 سال نہ کرتے تعبیر نخل تو پھل ان کا پھل پہلے سے کہیں زیادہ آتا، کیونکہ وہ فطرتی نظام کے تحت ہوتا۔ لیکن چونکہ انہوں نے پہلے بات کر دی تو سرکار نے ایک طرح کا اظہار خفگی کرتے ہوئے فرما دیا کہ بھئی یہ تم بہتر جانتے ہو، یعنی سرکار نے اس سے لا تعلقی کا اظہار کر دیا۔ تو اس سے مراد یہ ہے کہ لوگوں، ہم نے ہواؤں کو بھیجا، ایک تو اس کا یہ مطلب بن گیا کہ وہ نر اور مادہ کے جراثیم منتقل کرتی ہیں جس سے وہ درخت پھل دیتے ہیں، اور دوسرا یہ ہے کہ وہ بادلوں کو گویا کہ حاملہ کر دیتی ہیں، یعنی ہواؤں میں وہ تری ہوتی ہے، وہ نمی ہوتی ہے جو پھر بارش کی شکل میں بادلوں سے برستی ہے۔ تو مراد یہ ہے کہ ہم نے تمہیں زمین میں بسا کے تمہارے پانی کا اہتمام بھی کیا ہے، اور اس طریقے سے کیا ہے کہ جس میں تم سمجھ نہیں سکتے کہ جب بارش کا ایک قطرہ برستا ہے تو خدا کا کتنا نظام اس کی پشت پہ ہوتا ہے، اللہ تعالیٰ نے کس حکمت سے اس کو قائم کیا ہے۔ تو پھر فرمایا فَأَنزَلْنَا مِنَ السَّمَاءِ مَاءً، پس ہم نے اتارا آسمان سے پانی۔ یہ جو آسمان ہے نا، قرآن کریم میں یہ لفظ 2 معنوں میں استعمال ہوا۔ کبھی یہ ان 7 آسمانوں کے لیے آتا ہے جو 7 آسمان ہیں، جن کے بارے میں کہا گیا سبع سماوات طباقا، ہم نے طباقا یعنی طبق در طبق 7 آسمان بنائے، کبھی اس کے لیے آتا ہے۔ کبھی یہ لفظ مطلق بلندی کے لیے آتا ہے، یعنی جو بارش برستی ہے نا، بارش آسمان سے نہیں برستی، بارش بادلوں سے برستی ہے۔ اور آپ جانتے ہیں جس بندے نے جہاز میں سفر کیا ہے، یعنی کبھی کبھی جہاز بادلوں میں چلے جاتے ہیں اور کبھی کبھی بادل نیچے رہ جاتے ہیں، جہاز اوپر اڑتا ہے۔ تو یہاں پر سما کا لفظ جو ہے نا بلندی کے لیے استعمال ہوا، اوپر کی طرف سے۔ مراد یہ ہے کہ پھر ہم نے اوپر سے تمہارے لیے پانی برسا دیا تاکہ تم پیاسے نہ رہو۔ فَأَسْقَيْنَاكُمُوهُ، سکا یسکی کا معنی پینا، اسکا یسکی کا معنی پلانا۔ فَأَسْقَيْنَاكُمْ ہو، پھر ہم نے وہ پانی تمہیں پلا دیا، ہم نے تمہارے پانی کا یہ بندوبست کر دیا۔ کس طریقے سے ہوائیں جو ہیں وہ بخارات کو اڑاتی ہیں، کس طریقے سے بادل بنتے ہیں۔ یہ آج کل جو بادل پھٹ رہے ہیں، آپ کو سمجھ آئی ہے کہ اللہ تعالیٰ کا نظام کیا ہے؟ یہ تو خدا ہی جانتا ہے نا اس کی کیا وجہ ہے۔ کبھی اللہ تعالیٰ آزماتا ہے، کبھی وہ کوئی بھی اس کی حکمت ہو سکتی ہے۔ لیکن آپ اندازہ کریں جب بادل پھٹ جائے تو پھر کس طریقے سے تباہی آتی ہے، اور جب بادل روٹین میں بارش برسائے تو پھر اس بارش کے کیا اثرات ہوتے ہیں۔ تو اللہ پاک فرماتا ہے ہم نے تمہیں اس طریقے سے پانی، پھر فرمایا وَمَا أَنْتُمْ لَهُ بِخَازِنِينَ، اور تم پانی کا ذخیرہ کرنے والے نہیں تھے۔ یعنی اگر ہم پانی نہ برساتے تو تم زمین پہ پانی کا اہتمام کیسے کرتے؟ اگر پانی زمین کی تہوں میں بھی جاتا ہے تو وہ بھی تو آسمان سے ہی آتا ہے نا۔ اب یہ ہمارے پنڈی کا پانی، یہ بورنگ کا پانی کیوں ختم ہو رہا ہے؟ اس لیے کہ پانی نیچے جا ہی نہیں رہا، ساری زمین تو آپ نے پختہ کر دی ہے، اینٹیں لگا دی ہیں، پانی کیسے جائے گا بارش کا زمین میں؟ یہ الگ بات ہے کہ وہ پھر ایک وسیع نظام کے تحت نیچے سے پانی گزرتا ہے، لیکن جتنا بھی غیر فطری نظام کو ہم اپنائیں گے اتنا ہی زیادہ جو ہے وہ بندوں کو مشکلات کا سامنا کرنا پڑے گا۔ تو جو پانی نیچے ہوتا ہے وہ پانی بھی ایکچولی اوپر سے جاتا ہے۔ اللہ پاک فرماتا ہے اگر ہم یہ پانی نہ برساتے تو تم پانی کا ذخیرہ کرنے والے نہیں تھے۔ وَإِنَّا لَنَحْنُ نُحْيِي، پھر فرمایا اور ہماری ہی یہ شان ہے، کیا؟ لَنَحْنُ، یقیناً ہم، نُحْيِي، زندہ کر دیتے ہیں، ہم زندگی دے دیتے ہیں۔ یوں کہیے کہ پہلے انفس و آفاق کے دلائل تھے، پہلے آفاق کے دلائل تھے کائنات میں، اب انفس کے دلائل ہیں کہ تیرے وجود میں رب کی کیا قدرتیں جلوہ گر ہیں۔ تو فرمایا ہم زندہ کرتے ہیں، مطلب کیا ہے کہ قطرہ آب کو مختلف مراحل سے ہم گزارتے ہیں، اور پھر
ہم اس میں روح پھونک دیتے ہیں، ہم ایک قطرہ آب کو حسین و جمیل انسان کے قالب میں ڈال دیتے ہیں اور اس ایک حقیر مادے کو ایسا بنا دیتے ہیں کہ پوری کائنات میں ویسا حسن و جمال کسی میں نہیں ہے جیسا خدا نے انسان میں رکھ دیا ہے۔ وَإِنَّا لَنَحْنُ نُحْيِي، بے شک ہم ہی زندہ، اور پھر فرمایا وَنُمِيتُ، اور ہم ہی مار دیتے ہیں۔ جب کسی کی موت کا وقت آتا ہے نا، ڈاکٹر بے بس ہو جاتے ہیں، دنیا کے طبیب بے بس ہو جاتے ہیں۔ لوگوں، یہ کائنات بھی ہمارے دست قدرت میں ہے اور تمہاری زندگی اور موت کا نظام بھی ہمارے دست قدرت میں ہے۔ پھر فرمایا وَنَحْنُ الْوَارِثُونَ، اور ہم ہی وارث ہیں۔ یعنی کیا ہے؟ ایک بندہ ہے، وہ دنیا سے چلا گیا، اس کا بیٹا وارث بن گیا، نہیں ویسے تو اللہ ہی وارث ہے نا، میں مجاز کی بات کر رہا ہوں۔ ایک وقت آئے گا کوئی بھی نہیں رہے گا اور ہر چیز کا وارث اللہ رب العزت کی ذات گرامی ہوگی، اور ہم ہی وارث ہیں۔ پھر فرمایا وَلَقَدْ عَلِمْنَا الْمُسْتَقْدِمِينَ مِنْكُمْ وَلَقَدْ عَلِمْنَا الْمُسْتَأْخِرِينَ۔ اب گویا اللہ تعالیٰ نے اپنی قدرتیں بیان کر کے نا انسان کو اپنی بندگی کی ترغیب دی کہ وَلَقَدْ عَلِمْنَا، اور تحقیق ہم جانتے ہیں، الْمُسْتَقْدِمِينَ مِنْكُمْ، تم میں سے جو پہلے یعنی پہل کرنے والے ہیں، وَلَقَدْ عَلِمْنَا الْمُسْتَأْخِرِينَ، اور ہم جانتے ہیں جو تاخیر کرنے والے ہیں۔ یا تو اس کا مطلب یہ ہے کہ جتنے لوگ بھی دنیا سے چلے گئے ہم ان سب سے واقف ہیں، ان کے اعمال سے واقف ہیں، اور جتنے آئیں گے سب کے اعمال سے واقف ہوں گے۔ اور دوسرا اس کا مطلب یہ ہے کہ لوگوں، تم میں سے جو نیکیوں کے لیے سبقت کرتا ہے ہم اسے بھی جانتے ہیں، اور جو نیکیوں میں کوتاہی کرتا ہے وہ بھی ہماری نظروں سے چھپا ہوا نہیں ہے۔ تم دیکھ لو کہ تم کیا کر رہے ہو، تم نیکیاں کر رہے ہو یا نیکیوں میں سستی کر رہے ہو۔ وَلَقَدْ عَلِمْنَا الْمُسْتَقْدِمِينَ مِنْكُمْ وَلَقَدْ عَلِمْنَا الْمُسْتَأْخِرِينَ۔ وہ جو سرکار نے فرمایا تھا کہ آپ نے فرمایا کہ اگر لوگوں کو یہ معلوم ہو جائے کہ پہلی صف کا کتنا ثواب ہے تو لوگ مسجدوں سے باہر جانا ہی چھوڑ دیں، کما قال النبی صلی اللہ علیہ وسلم۔ مراد کیا ہے کہ اللہ تعالیٰ جانتا ہے وہ یعنی جلدی کرنے والا کون ہے نیکی کرنے میں اور پیچھے رہ جانے والا کون۔ پھر فرمایا وَإِنَّ رَبَّكَ هُوَ يَحْشُرُهُمْ، لوگوں یہ آسمان جو بڑا خوبصورت ہے اسے تم نے ہمیشہ نہیں دیکھنا، یہ زمین جو بھری پڑی ہے خزانوں سے اس پر تم نے ہمیشہ نہیں رہنا، تم سب نے ایک دن اللہ کے حضور پہنچ جانا ہے۔ وَإِنَّ رَبَّكَ هُوَ يَحْشُرُهُمْ، ایک دن آئے گا اے میرے محبوب جب آپ کا رب سب انسانوں کو جمع کر لے گا، سب انسانوں کو اپنی بارگاہ میں اکٹھا کر لے گا۔ انہو حکیم علیم، بے شک وہ بہت زیادہ حکمت والا اور سب کو جاننے والا ہے، وہ بہتر جانتا ہے کہ میں نے کس کو کیا دینا ہے، میں نے کب تک کائنات کو چلانا ہے، کسی انسان نے کب تک دنیا میں رہنا ہے۔ یہ فیصلے بندے کی سوچ سے طے نہیں ہوتے، یہ میرے رب کی حکمت اور میرے رب کے علم کے تحت طے ہوتے ہیں۔ اللہ تعالی ہم سب کو دین کا فہم صحیح نصیب فرمائے۔ وما علینا الا البلاغ المبین۔ الحمدللہ رب العالمین والعاقبۃ للمتقین، الصلاۃ والسلام علی سید المرسلین وعلی آلہ واصحابہ اجمعین۔ ربنا آتنا فی الدنیا حسنۃ وفی الآخرۃ حسنۃ وقنا عذاب النار۔ پروردگار عالم ہم سب کی حاضری اپنی بارگاہ عالی میں قبول و منظور فرما۔ یا ارحم الراحمین، ماہ ربیع الاول شریف کی نور برساتی ساعتوں کا واسطہ میرے مالک ہمیں اپنی بندگی کا ذوق نصیب فرما۔ پروردگار عالم اپنی بے پناہ کرم کا واسطہ تمام بیماروں کو شفائے کاملہ و عاجلہ نصیب فرما، تمام دکھیوں کے دکھ دور فرما۔ یا اکرم الاکرمین، اپنے پاک نبی صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کی رحمت للعالمینی کا واسطہ میرے مالک سب کو زمینی و آسمانی آفات سے محفوظ فرما۔ میرے مالک جو ہمارے بھائی سیلاب کی تباہ کاریوں کا شکار ہیں، میرے مالک ان کے لیے آسانیاں پیدا فرما،
ان کی مشکلات کو آسان فرما۔ یا کرم الاکرمین اپنے بے پناہ کرم کا واسطہ سب کو دارین کی عزت نصیب فرما، دونوں جہانوں کی برکتیں نصیب فرما۔ وصلی اللہ تعالی علی خیر خلقہ ونور عرشہ وزینت فرشہ محمد وعلی آلہ واصحابہ اجمعین آمین۔